ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز بھائیوں، آج جس موضوع پر انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے وہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے کوششیں کرنے والے، کاوشیں کرنے والے، محنتیں کرنے والے لوگ جو ہیں، جو اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، اس کو یاد رکھنے والے ہیں، ان کے لیے رب العالمین نے کیا کیا نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ سورہ کہف کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ انہوں نے اختیار کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس کو بنایا ہے۔ جنت الفردوس جو ہے یہ ان کی مہمان نوازی کے لیے ہے جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے عمل صالح اختیار کیے۔ اور یہی رمضان المبارک کا مہینہ جب یہ شروع ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فتحت ابواب الجنان، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو جنت ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جس جنت کو بنایا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جنت وہ ہے کہ کسی آنکھ نے اس کی حقیقی تصویر کو پایا ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اس کی حقیقت کیا ہے وہ کسی کان نے وہ سنی ہی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل کے اوپر وہ ہے کیا چیز ابھی تک آنے ہی نہیں دی، ولا خطر علی قلب بشر۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا تنسوا العظیمتین، اللہ رب العالمین نے بڑی دو عظیم چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان کو بلانا نہیں چاہیے۔ لا تنسوا العظیمتین، دو عظیم چیزوں کو کبھی نہ بھولنا۔ فرمایا الجنت والنار، ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت ہے اور ایک اس کی بنائی ہوئی جہنم۔ یہ جنت کیا چیز ہے، اور جن کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جنت کیا چیز ہے تو پھر انہوں نے اس کے لیے محنت کیسے کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جنگ بدر کا دن ہے، سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ باپ اور بیٹا دونوں چلے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی قرعہ اندازی ہوگی، جس کا نام نکلے گا وہ ساتھ جائے گا، بدر کے مارکے میں وہ شریک ہوگا، ایک جائے گا دونوں نہیں جائیں گے۔ تو قرعہ اندازی ہوتی ہے، بیٹے کا نام نکل آتا ہے۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو میں ضعیف ہوں، میری عمر زیادہ ہے اور تم نوجوان ہو، تمہیں بار بار موقع مل سکتے ہیں، تم اپنی جگہ پر آج مجھے جانے دو۔ تو آگے سے بیٹے نے کیا کہا، لو کان غیر الجنت لآثرتک، ابا جان اگر معاملہ جنت کا نہ ہوتا تو اپنی جگہ پر میں تم کو ترجیح دے دیتا، مگر یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ جنت کا معاملہ ہے، میں اپنی جگہ پر آپ کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے مجھے آپ سے بھی جلدی ہے، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، مگر یہاں پر اختیار ہے، اور یہ اختیار جنت کے معاملے کے اندر ہے۔ تو یہ جنت کیا چیز ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر مختلف نام بیان کیے ہیں۔ فرمایا یہ جنت جو ہے یہ دار السلام ہے، یہ سلامتی کا گھر ہے، وہاں پر عزتیں محفوظ ہوں گی، وہاں پر مال محفوظ ہوں گے، وہاں پر کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا کہ میرا مال نہ چھن جائے، میری جو مجھے حکومت ملی ہے وہ کوئی چھین نہ لے۔ فرمایا ایسے نہیں ہوگا، دار السلام واللہ یدعو الی دار السلام، اسی لیے فرمایا اللہ جو ہے وہ آپ کو دار السلام کی طرف بلاتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں۔
جنت کا نام دارالخلد بھی ہے، یہ ہمیشگی کا گھر ہے، وہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا۔ دارالمقامہ ہے، ایسے قرار کی جگہ ہے کہ جہاں پر الذی احلنا دار المقامہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، جہاں پر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی انسان کسی طرح کے خوف کے اندر مبتلا نہیں ہوگا، اس کے جسم کے اوپر تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ نعمت جنت کی دیکھے گا، کبھی اکے گا نہیں، کبھی تھکے گا نہیں، کبھی اس کے ذہن میں یہ سوال بھی نہیں آئے گا یہ تو چیز میں بار بار دیکھ رہا ہوں، دیکھتے دیکھتے اس کو میں تھک گیا ہوں۔ فرمایا لا یمسنا فیہا نصب، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ جنت، اس کا ایک نام جنت المأویٰ بھی ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ۔ جنت کا ایک نام جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، ہمیشگی کے باغات ہیں، ہمیشگی کی جنتیں ہیں۔ اور جنت کا ایک نام فردوس بھی ہے، جیسے یہ سورہ کہف کی ابھی آیت ہم نے تلاوت کی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اسی طرح جنت کا ایک نام مقام امین بھی ہے، مقام امین۔ اسی طرح جنت کا ایک نام جو ہے وہ مقعد صدق بھی ہے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اللہ کے پاس ہوں گے جنتوں کے اندر، باغات کے اندر، نعمتوں کے اندر، عہدوں کے اندر، اقتدار کے اندر، امانت کے اندر، ضمانت کے اندر، حفاظت کے اندر، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے۔ فرمایا یہ جنت ہے۔ جنت کیا چیز ہے؟ سہل بن ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جس جنت کو اللہ نے بنایا ہے وہ جنت ہے کہ وہاں پر ایک کوڑے کی جو جگہ ہے وہ ساری دنیا سے بہتر، جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے بہتر ایک کوڑے کی جگہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان ما یقل ظفر مما فی الجنت لتزخرفت له ما بین خوافق السماوات والارض۔ فرمایا جنت کی چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ناخن کے برابر کوئی چیز وہ دنیا والوں کے لیے جو ہے نا اس کو اتار دیا جائے، جنت کی چیزوں میں سے ناخن کے برابر اگر کوئی چیز دنیا کے اندر اتار دی جائے تو زمین و آسمان کے کنارے جو ہیں وہ چمک اٹھیں گے۔ اور پھر فرمایا لو ان رجلا من اہل الجنت اطلع فبدا اساورہ، آپ نے فرمایا اگر جنتی مرد جو ہے، جنتی آدمی جو ہے، اللہ تعالیٰ اسے کنگن پہنائیں گے جنت کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے ان کنگنوں کا تذکرہ کیا، فرمایا اگر وہ کنگن جنتی آدمی پہن کر اس دنیا کے اندر جھانک دے اس دنیا کے اندر، وہ جنتی آدمی جنت کے کنگن پہن کر لطمس ضوء الشمس کما تطمی الشمس ضوء النجوم، اگر جنتی آدمی جنتی کنگن پہن کر دنیا کے اندر جھانک دے تو وہ سورج کی روشنی کو ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی ستاروں کی روشنی کو ختم کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ یہ جنت ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اذا کان یوم القیامت اتی بالموت، جب قیامت کا دن ہوگا یہ جو موت ہے اس کو لایا جائے گا کل کبش الاملہ، چتکبرے مینڈے کی شکل کے اندر، اور فیوقف بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے درمیان اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، موت کو چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کرنے سے پہلے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ یہ موت ہے، اس کو ذبح کیا جانے لگا ہے، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جب اس کو ذبح کر دیا جائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان اہل الجنت مات فرح لو ان احدا مات فرحا لمات اہل الجنہ، اگر خوشی کے ساتھ موت آنی ہوتی تو جب اس موت کو ذبح کیا جائے گا تو جنتی خوشی کے ساتھ مر جاتے، اگر موت آنی ہوتی، مگر جنت کے اندر موت نہیں، یعنی جنت کی ابتدا ہو رہی ہے تو فرمایا وہ خوشی ہوگی کہ ان کے سامنے موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے۔ دنیا میں انسان جب بڑے بڑے ٹارگٹ حاصل کر لیتا ہے تو پھر ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ اتنا کمایا ہوا کھائے گا کون، اتنا کمایا ہوا استعمال کون کرے گا۔ فرمایا جنت کے اندر یہ چیز نہیں ہے، انسان جنت کے اندر داخل ہوا ہے
تو اس کے سامنے اس کی موت کو جو ہے نا وہ ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کو اپنی موت کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر اتنی خوشی ہوگی کہ اگر خوشی کے ساتھ موت آنی ہوتی تو وہاں پر ان کو موت آ جاتی، اور اہل جہنم کو اگر غم کی وجہ سے موت آنی ہوتی تو وہاں پر ان کو موت آ جاتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر وہ شخص جس نے ہمیشہ پریشانیاں دیکھی ہیں، تنگیاں دیکھی ہیں، مصیبتیں دیکھی ہیں، آزمائشیں دیکھی ہیں، کبھی اولاد کا دکھ ہے، گھر والوں کا دکھ ہے، بہنوں کا دکھ ہے، بھائیوں کی وجہ سے تکلیف، بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال دیا گیا، فرمایا قیامت کے دن یہ بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ اس نے دنیا کے اندر کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر صرف ایک غوطہ لگائیں گے، باہر نکالیں گے، اس سے پوچھیں گے ابن آدم بتاؤ دنیا کے اندر کون کون سی پریشانی دیکھ کر آئے ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ کہے گا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے غم کہتے کس کو ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تکلیف کہتے کس کو۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تیار کردہ جنت ہے، جس جنت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک درخت کا سایہ کتنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان فی الجنت لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها، جنت کے اندر ایک درخت کا جو سایہ ہے ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا مگر اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اس درخت کا سایہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فی الجنت 100 درجہ ما بین کل درجتین بین السماء والارض، آپ نے فرمایا جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 100 درجے جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں، 100 درجات ہیں جنت کے، فرمایا ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا جو فاصلہ ہے وہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے، جیسے زمین و آسمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اسی طرح جنت کے ایک درجے کا فاصلہ اتنا ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے آخر کے اندر جس کو جنت ملے گی، جس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، یا حنان یا منان کہتا ہوا نکلے گا، فرمایا اس دنیا سے 10 گنا بڑی مملکت اللہ اس کو بھی عطا کرے گا، اس دنیا سے 10 گنا وسیع بڑی مملکت اللہ اس کو عطا کریں گے جو سب سے آخر کے اندر جنت میں داخل ہوگا، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ اور میرے محترم بھائیو جنت جو ہے وہ بن چکی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے خواب کے اندر جنت کی سیر کروائی گئی، ایک محل کے پاس سے میں گزرا، اتنا پیارا محل تھا، اتنا خوبصورت محل تھا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے، کس کا یہ اتنا شاندار محل ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محل جو ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل چاہا اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، ایک مرتبہ اس کو دیکھ تو لوں، جو باہر سے اتنا پیارا لگ رہا ہے اندر کیا مناظر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وہاں پر ایک روایت میں آتا ہے ایک حور چل پھر رہی تھی، ایک روایت میں آتا ہے ایک خادمہ کام کر رہی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی تو میں اس محل میں داخل نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے رو رہے تھے، کہنے لگے علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا میں نے آپ کے بارے میں جو ہے وہ غیرت کرنی تھی، آپ چلے جاتے، کون سی ایسی بات تھی؟ تو میرے عزیز بھائیو جنت جو ہے وہ بن چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، جنت کے اندر جنتی جائیں گے، فرمایا انہار من لبن انہار من عسل مصفی انہار من خمر لذت للشاربین، وہاں پر شراب کی نہریں ہوں گی، وہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں پر جو ہے اس طرح پانی کی، شراب کی، دودھ کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شراب ہوگی جو انسان کی عقل پہ پردہ نہیں ڈالے گی، انسان کو خمار نہیں چڑھے گا، وہ شراب ہوگی جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی، وہ جو ہے نا وہ دودھ کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ فرمایا فرشتے جو ہیں وہ سلام علیکم طبتم کہہ رہے ہوں گے، جہاں سے جنتی گزر رہے ہیں، جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے آ کر ان کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور ہم ہر جمعے کی نماز کے اندر سنت کے مطابق جو سورت پڑھتے ہیں سورہ غاشیہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنات عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، فرمایا جنتی جنت کے بلند و بالا خانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، انہوں نے ریشم کا لباس پہنا ہوگا اور
تختوں کے اوپر، مسندوں کے اوپر ٹیک لگا کر وہ بیٹھے ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ وہاں سے شراب کے جام لے کر گزر رہے ہوں گے، پلا رہے ہوں گے، فرشتے بھی گزر رہے ہوں گے، سلام کر رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ ان کا منظر ہوگا۔ جس درخت کا پھل کھانے کو ان کا دل کرے گا وہ درخت کا خوشہ ان کے قریب آ جائے گا، اور وہ خوشہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک خوشہ وہ دنیا کے اندر نازل کر دیا جائے، ساری دنیا ساری زندگی اس کو کھاتی رہے، وہ خوشہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جنتی کا دل کرے گا وہ خوشہ اس کے قریب کر دیا جائے، وہ اس کے قریب کر دیا جائے گا۔ اور جنتی مسندوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ہیں، جام چل رہے ہیں، آپس کے اندر وہ گفتگو کر رہے ہیں، آپس کے اندر باتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ایک جنتی جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھے گا اس کی حکمرانی ہوگی، اس کی بادشاہت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بادشاہت دیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، جہاں پر بھی انسان دیکھے گا، کبھی دائیں دیکھے، بائیں دیکھے، آگے پیچھے، جدھر بھی اس کی نظر جائے گی اس کی حکمرانی ہوگی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اصحاب الیمین کیا ہے، کس قدر شان والے ہیں، سابقون الاولون کیا ہے، یہ مہاجر کیا ہے، یہ انصار کیا ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے کون ہیں، پیش کرنے والے کون ہیں، قربانیاں دینے والے کون ہیں، لہو پیش کرنے والے کون ہیں، وقت نکالنے والے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا فی صدر مخدود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ، ان کے لیے نہ ختم ہونے والے پھل ہوں گے، طرح طرح کے پھل ہوں گے، ایسی چیزیں ہوں گی جو سوچا بھی نہیں ہوگا، جو دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ اور فرمایا ایسا بیری کا درخت ہوگا جس کے کانٹے نہیں ہوں گے، مٹکے کی طرح جو ہے نا وہ ایک ایک بیر ہوگا۔ وطلح ممدود، طے لگے ہوئے کیلے، فرمایا کیسے، شہد سے زیادہ میٹھے، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم و نازک، طے لگے ہوئے کیلے اللہ رب العالمین کے فرشتے، وہ بچے، وہ غلمان جنتیوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر پہنچنے میں 40 سال لگیں۔ فرمایا 40 سال انسان جنت سے دور ہوگا، اس کی خوشبو پہلے سے آنا شروع ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے انسان کو دنیا میں اپنے گھر کا کتنا راستہ معلوم ہوتا ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے کوئی یہاں سے جمعہ پڑھ کے نکلے اور اپنے گھر کا راستہ بھول جائے؟ فرمایا جیسے دنیا کے گھر کا راستہ آدمی کو معلوم ہے، اس سے زیادہ راستہ اسے جنت کے اندر اپنے گھر کا معلوم ہوگا۔ جنت کے اندر اس گھر سے زیادہ جو ہے نا اس کو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہوگا کہ میرا گھر جو ہے وہ کس جگہ پر ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ احادیث کے اندر سب دروازوں کا تذکرہ نہیں آیا، جیسے باب الجہاد ہے، باب الصدقہ ہے، باب الریان ہے، باب الصلاۃ ہے، 8 کا جو ہے نا وہ تذکرہ نہیں آیا، مگر یہ بتلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے تک کا جو فاصلہ ہے، آپ نے صحابہ کو مثال دی، فرمایا میرے صحابہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے کا جو فاصلہ ہے وہ ایسے ہے جیسے مکہ سے بصرہ ہے، مکہ سعودی عرب کے اندر ہے، بصرہ عراق کے اندر ہے۔ فرمایا جنت کے دروازے کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ اتنا ہے جیسے مکہ سے بصرہ ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس سے آگے ایک اور بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے، اپنی رحمت کے ساتھ شامل کر دے۔ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے، گناہ گار ہیں، مگر اللہ کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر ایک حصہ رحمت کا ہے تو جب جنت میں جائیں گے، جب قیامت کا دن ہوگا تو 99 حصے رحمت کے اور نازل ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ایک دروازے کا فاصلہ مکہ سے بصرہ تک کا ہے، میری امت کے وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ ایک ہی لائن میں لگ کر ایک ہی دفعہ سارے جنت میں داخل ہو جائیں، جن کا کوئی حساب نہیں، ایک ہی لائن میں ہوں گے، سارے کے سارے ایک ہی دفعہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر بعض لوگوں کو اتنا بلند مقام ملے گا، اتنا بلند درجہ ملے گا، آپ نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے
جیسے انسان اپنی نظر اٹھاتا ہے تو آسمان پہ اس کو ستارے نظر آتے ہیں، بعض کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے اسی وقت یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ پھر وہ لوگ کون ہوں گے؟ ہم تو نہیں ہوں گے، وہ تو انبیاء ہوں گے، وہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہوں گے، ہمیں کہاں اتنا بڑا مقام ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ بات نہیں ہے، یہ مقام ان کو ملے گا جو مجھ پر ایمان لے کر آیا اور میری سنت کے اوپر عمل کیا۔ انبیاء بھی وہاں ہوں گے اور وہ لوگ بھی وہاں ہوں گے جو مجھ پر ایمان لے کر آئے اور میری سنت پر عمل کیا، میری سنت کو زندہ کیا، میری سنت کی اتباع کی، میرے طریقے کو اختیار کیا۔ انبیاء بھی وہاں پر ہوں گے اور اتنے بڑے بڑے شاندار اونچے درجے والے محلات کے اندر یہ بھی لوگ وہاں پر ہی ہوں گے جو میری سنت کو زندہ کرنے والے ہیں اور مجھ پر جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہے اور نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم رب کی طرف سے میرے بندوں کی مہمان نوازی کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے بندوں کی مہمان نوازی جو ہے وہ مچھلی کا جگر ہو اور بیل کا گوشت ہو، اس کے ساتھ میرے بندوں کی مہمان نوازی کی جائے، اور سلسبیل نامی پیارا جو چشمہ ہے اس کا پانی ان کو پلایا جائے۔ سلسبیل نامی چشمے کا، اب یہ جنت کے اندر لوگ داخل ہوں گے، داخل ہوتے سار کیا کہا جائے گا؟ حکم ہوگا کہ میرے بندے جو جنت میں آئے ہیں ان کو مچھلی کے جگر کے ساتھ، بیل کے گوشت کے ساتھ، سلسبیل نامی پانی کے چشمے کے ساتھ ذرا ان کی مہمان نوازی کر دی جائے۔ جب یہ مہمان نوازی کی جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عہدے دیں گے، اقتدار دیں گے، حکومتیں دیں گے، یہ سونے چاندی کے یاقوت و مرجان کے بنے ہوئے محلات اللہ تعالیٰ دیں گے، وہ محلات جہاں پر ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اتنے خوبصورت محلات نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا، بندہ ان چیزوں کو دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا کہ یہ اللہ نے کیا تیار کر دیا ہے، یہ اتنی خوبصورتی کہاں سے آئی ہے۔ فرمایا بندہ ان کو دیکھے گا تو دیکھتے ہی رہ جائے گا۔ فرمایا کہ پھر ایک جنتی جو ہے جیسے اس کا محل ہوتا ہے، محل کے آگے ایک جو ہے نا وہ خیمہ ہوتا ہے، فرمایا ایک موتی ہوگا، یعنی خیمہ نما اللہ تعالیٰ جنتی کے محل کے اندر اس کو ایک موتی عطا کریں گے۔ فرمایا وہ موتی کتنا، اس کی چوڑائی کیا ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 60 میل تک اس کی چوڑائی ہوگی جو اس جنتی کو عطا کیا جائے گا۔ فرمایا اس کے ہر کونے کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے ایک حور عینہ ہوگی، اور جنتی اپنے محل کے اندر داخل ہوگا، فرمایا سب کو ایک ہی نظر سے وہ دیکھ رہا ہوگا، مگر اس کو وہ دیکھے گی جس کے یہ پاس ہوگا، ایک نظر سے سب کو دیکھ رہا ہے پورے گھر کا۔ اور فرمایا یہ ایسا محل ہے، یہ والا محل ایسا محل ہے کہ باہر سے اندر نہیں کچھ بھی نظر آ رہا ہوگا، اندر سے باہر کا بھی نظارہ آ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس جنتی کو یہ عطا کریں گے۔ فرمایا پھر اس سے آگے کیا ہے؟ جمعے والا دن ہوگا، جنتی جو ہے جمعے کا دن ہوگا، جنتی لوگ جو ہیں ایک بازار لگے گا، اس بازار کے اندر خرید و فروخت کے لیے جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں پر بڑی بڑی قیمتی اشیاء لگی ہوں گی، انسان سوچے گا جیسے دنیا میں زندگی بسر کر کے آیا ہے نا، تو انسان سوچے گا کہ شاید یہ یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس جو دے کر یہ سامان ہم اٹھائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں پر اعلان ہوگا کہ یہاں سے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اٹھا لے۔ آپ نے فرمایا جتنی چیزیں لوگ اٹھائیں گے اتنی زیادہ اور رکھ دی جائیں گی۔ پھر یہ لوگ اپنے گھروں میں واپس آئیں گے تو ان کے گھر والے جو ہے نا اپنے گھر والوں سے یہ کہیں گے کہ تم پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو گئے ہو، گھر والے ان کو کہیں گے کہ تم بھی پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو گئے ہو، تو وہ کہیں گے کہ ہاں ایک ہوا چلی تھی، اللہ نے اس سے ہمیں بھی خوبصورت کر دیا ہے، اللہ نے تمہیں بھی خوبصورت کر دی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا جنت جو ہے اس کے اندر بڑی بڑی پیاری نہریں جو ہے نا وہ پانی کی چل رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے اندر پرندے جو ہیں وہ بڑے بڑے پرندے اس طرح پرواز کر رہے ہیں، اس طرح ان کے اندر تیر رہے ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنے وہ خوبصورت پرندے ہوں گے، اتنے خوبصورت پرندے ہوں گے۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی اتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے، تعجب کا اظہار کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر ان کو کھانے والے بھی بڑے خوبصورت ہوں گے،
ان پرندوں کا گوشت کھانے والے بھی بڑے خوبصورت ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے آگے بیان فرمایا کہ ایک جنتی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو 100 بندوں جتنا کھانا، ایک جنتی جو ہے وہ جنت کے اندر 100 بندوں جتنا کھانا کھائے گا، 100 بیویوں کے ساتھ جمع کی اللہ اس کو طاقت عطا کریں گے۔ جتنا کھانا کھائے گا صرف ایک ڈکار آئے گا، کوئی سمیل نہیں ہے، کوئی بدبو نہیں ہے، کوئی واش روم کی حاجت نہیں ہے، صرف ایک اس کو ڈکار آئے گا، تھوڑا سا پسینہ آئے گا، اس سے جو ہے نا وہ کستوری کی مہک آ رہی ہوگی، اس کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ فرمایا 33 سال کی عمر ہوگی، گنگریلے کالے رنگ کے بال ہوں گے اور صرف سر کے بال ہوں گے، اور 33 سال کی عمر ہوگی اور 90 فٹ جو ہے ایک جنتی کا قد ہوگا اور نہ ختم ہونے والی جوانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس کو ایسے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ فرمایا وہ حور عینہ اس کو عطا کریں گے کہ اگر ایک حور کا ایک دوپٹہ اس زمین پر اتار دیا جائے، 2 سگے بھائی اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ وہ حور عینہ اللہ تعالیٰ اس جنتی کو عطا کریں گے، وہ حور عینہ عطا کریں گے۔ فرمایا ایک دفعہ اگر وہ حور جنت سے زمین والوں کی طرف جھانک ہی دے تو پوری کی پوری زمین روشن ہو جائے گی، پوری کی پوری زمین جو ہے وہ چمک اٹھے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک حور ہے، آپ نے فرمایا اس کا نام لائبہ ہے، وہ کہے گی کہ میں اس کو ملوں گی جس نے میرے رب کو راضی کیا ہوا ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حرام چھوڑا ہوا ہے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے عمل اختیار کیا ہوا ہے، وہ حور کہے گی میں اس کو ملوں گی۔ جنت کے نعمتیں اور بہت زیادہ ہیں میرے عزیز بھائیوں، وقت کی قلت کی وجہ سے آخری 1-2 بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر جنتیوں کو اللہ رب العالمین بے شمار نعمتوں سے نوازیں گے، حکمرانیوں سے نوازیں گے، بے شمار انعامات سے نوازیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین اہل جنت سے سوال کریں گے کہ اے میرے بندو بتاؤ تمہیں اور کیا چاہیے، اس کے علاوہ اور کیا تمہاری خواہش ہے، کیا چاہتے ہو بتاؤ، آج وہ بھی تم کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو جنتی لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہر چیز تو نے عطا کر دی ہے، اب تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لوگ اتنی بات کہیں گے فَيَكْشِفُ اللَّهُ الْحِجَابَ، تب پھر اللہ تعالیٰ اپنے پردے کو ہٹائیں گے اور اپنا پیارا دیدار اپنے بندوں کو کروائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروانے کے بعد ایک اعلان کریں گے کہ انی رضیت لکم ولا اسخط علیکم ابدا، کہ اے میرے بندو انی رضیت لکم فلا اسخط علیکم ابدا، اے میرے بندو آج میں تم پر راضی ہوں، آج کے بعد جتنی زندگی ہے لامتناہی ہے، جس کی انتہا نہیں ہے، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ جنت کے اندر عیش ہے، مزے ہیں، آرام ہے، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ آخری ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم دنیا کے اندر ہیں، جس طرح انسان کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس طرح ہم جنت کے اندر ہوں گے، وہاں پر اگر ہمارا دل کھیتی باڑی کرنے کا کرے تو کیا ہمیں وہاں پر اس طرح جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کرنے کی اجازت دی جائے گی، یا ہم کر سکیں گے یا نہیں؟ تو اتنی بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جنتی جنت کے اندر جو کھیتی باڑی کرنے کا ارادہ کرے گا، زمین اس کے سامنے کستوری کی بن جائے گی، سونے کا حل آ جائے گا، وہ اس کے اندر چلائے گا، بیج ڈالے گا، اس دیکھتے دیکھتے اس کے سامنے پودا کھڑا ہوگا، دیکھتے دیکھتے اس کو پھل لگ جائے گا۔ آپ نے فرمایا جنتی یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوگا۔ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے، یہ جو سوال کرنے والے تھے یہ انصاری صحابی تھے، وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو مہاجر تھے، جنہوں نے ہجرت کی تھی، جنہوں نے اتنے لمبے سفر کیے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جنت کے اندر جا کر بھی کھیتی باڑی کرنی ہے، اگر کرنی ہے تو یہ انصاری اور قریشی کریں، ہم تو نہیں وہاں پر جا کر کھیتی باڑی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اس صحابی کی بات سن کر، آپ بہت زیادہ مسکرائے کہ میرے صحابی نے کون سی بات کر دی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جنت کی نعمتیں حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ڈرتا ہے وہ بھاگتا ہے، جو بھاگتا ہے وہ پا ہی لیتا ہے، وہ اللہ کی جنت کو پا ہی لے گا۔ جو محنت کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کے لیے
دوڑے گا، بھاگے گا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو اور اس جنت کے لیے بھاگو، اس جنت کے لیے کوشش کرو، محنت کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی جو نعمتیں ہیں وہ لامتناہی ہے، جن کی انتہا نہیں ہے، جہاں پر زوال نہیں ہے، جہاں پر کسی کو نکالا نہیں جائے گا، جہاں پر عزتوں میں اضافہ ہوگا، جہاں پر دولتوں میں اضافہ ہوگا، حکمرانیوں کے اندر اضافہ ہوگا، کوئی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مخلص ہو کر کوششیں کاوشیں کرنے کی